الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ خطبہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ دعائیں رہ گئی ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ جو میں بیان سے پہلے خطبہ پڑھتا ہوں بلکہ سب علماء ہی پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اس کی ایک برکت ہوتی ہے۔ کئی بار تجربہ ہوا ہے کہ اگر وہ خطبے کے بغیر بیان شروع کیا جائے تو بیان میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی۔ عرب میں یہ دستور تھا، عربوں میں زمانہ جاہلیت میں، کہ جب بھی وہ کلام کرتے تھے، کسی کوئی بات کرتے تھے اہم، تو پہلے اپنی محبوبہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسلام جب دنیا میں آیا نا تو اس سے پہلے گرل فرینڈ کا تصور اس وقت بھی تھا، اسلام نے آ کے اس سسٹم کو بولو بھائی ختم کیا۔ تو اس زمانے میں بھی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی محبوبہ معشوقہ ہوا کرتی تھی اور وہ شاعر شاعری میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ مل جاتی تو کامیابی کا تذکرہ، روٹھ کے چلی جاتی تو اس کی بے وفائی، لکنھا خلۃ قد صیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل، بتاتے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، سارا بیلنس کھا گئی مگر دیا کچھ نہیں۔ تو وہ اس زمانے میں بھی یہ چیزیں چلا کرتی تھیں۔ تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اہم بات کرتے تو شاعر پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ لازمی کرتا، اس کی تعریف کرتا، پھر آگے اصل بات ٹو دا پوائنٹ، یعنی پوائنٹ کی طرف آتا وہ۔ تو اسلام نے اس سسٹم کو ختم کیا اور اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا، متبادل دیا، کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوگی تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، کیونکہ ہمارا حقیقی محبوب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسلام نے بتایا کہ تعریف کرنی ہے تو کسی ایسی ذات کی تعریف کرو جو قابل تعریف ہے، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سارے احسانات اس کے ہیں، اس کو بھول گئے اور مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے دل لگانے لگے۔ جو گفٹ دینے والا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، گفٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو آپ کو کوئی تحفہ دے تو تحفہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن تحفہ دینے والا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ غیرت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں، جس میں غیرت ہوتی ہے اسے گفٹ بھی اچھا لگتا ہے لیکن گفٹ دینے والا بولو بھائی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر ایک شعر سنایا کرتے تھے اللہ کی محبت میں۔ وہ شعر تو چونکہ فارسی میں تھا مجھے یاد نہیں ہوا، لیکن اس شعر کا مفہوم ذہن میں بیٹھ گیا۔ شاعر لوگ جو ہے نا، شاعر لوگ یہ محبت کو سمجھانے کے لیے شراب کی مثالیں بہت دیتے ہیں، کیونکہ کچھ مثال ہمیشہ وہ اچھی ہوتی ہے جو فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اگر مثال کو خود ڈیفائن کرنے کے لیے ایک شرح لکھنی پڑے تو وہ مثال مزے کی نہیں ہوتی۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے ماں کی مثال دی ہے۔ فرمایا اللہ کو مخلوق سے محبت اتنی ہے کہ ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 99 گنا زیادہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو باپ کو بھی ہوتی ہے اولاد سے، تو باپ کی مثال کیوں نہیں دی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ماں کی مثال کیوں دی جا رہی ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے وہ ماں سے کئی گنا زیادہ۔ حالانکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، باپ کو بشرطے کہ وہ غیرت مند ہو، یہ ضروری ہے، اس کو ماں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑے ذہین تھے، ان کو حکیم الامہ ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے باپ کے دل میں ماں سے زیادہ محبت رکھی ہے اولاد کی، باپ کے دل میں ماں سے زیادہ۔ لیکن یہ غیرت مند لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ مرد جو واقعی مرد ہو، جو مردانگی ہو، جس میں مرد کا مطلب غیرت، حمیت، کھلانے پلانے کا جذبہ، وفا،
تو مرد کو تو اس کو کہتے ہیں مرد، کہتے ہیں نا مرد بن، مرد کیا کیسی باتیں کر رہے تو، کہتے ہیں نا لوگ، آدمی والی بات ہے کہ زبان دے کے پیچھے نہ ہٹے، کہتے ہیں نا بھائی مرد کا بچہ ہے یہ، مرد کا بچہ لوگ کہتے ہیں نا، تو مرد کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہر آدمی مرد کا بچہ ہوتا ہے، تو مرد کا بچہ کا مطلب واقعی یہ کیا ہے؟ مرد ہے، یعنی وعدہ کرے گا تو اسے پورا کرے گا، زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹے گا، دوغلی پالیسیاں نہیں ہوں گی۔ تو اس قسم کے جو مرد ہیں، جو روحانی طور پر بھی مرد ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسا آدمی ہے تو وہ محبت، بولو بھائی، زیادہ۔ اور اس کی دلیل حکیم الامہ نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جتنی بھی صفات دی ہیں وہ عورت سے زیادہ دی ہیں، اس کو بڑھا کے دیا۔ جیسے بہادری ہے وہ مرد میں زیادہ رکھی ہے اللہ نے، برداشت مرد میں زیادہ۔ میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا، خاتون کے کمنٹ آئے کہ عورت میں برداشت مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی چھپکلی دیکھ کے کون ڈرتا ہے؟ چوہا دیکھ کے کون ڈرتا ہے؟ یہ تو ایک نیچرل ایک حقیقت ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ مرد رہے نہیں، مرد میں ذہانت عورت سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ وہ آدمی نہ رہا، ٹھیک ہے، وہ مکھنچو کا مکھنچو رہ گیا۔ تو واقعی اس دور میں ہمیں ایسا، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو جب میاں بیوی سے بات ہوتی ہے نا کوئی مسئلے میں، تو بیوی زیادہ سمجھدار لگ رہی ہوتی ہے، میاں مکھنچو لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک نیچرلی جو چیز قدرت نے بنائی ہے، جو قدرت نے جو ڈیزائن کیا ہے، وہ اللہ نے مرد کو صلاحیتیں زیادہ۔ تو محبت کرنا یہ بھی ایک اچھی صفت ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کی وجہ سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے، تو یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ علماء نے 5 باتیں بیان کی ہیں کہ 5 باتیں اگر کسی میں پائی جائیں تو آپ کو ان 5 چیزوں سے اس سے کیا ہو جائے گی؟ بولو بھائی، محبت۔ ان میں ایک چیز ہے قرابت، رشتہ داری، یعنی رشتہ داری کا مطلب جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی کسی سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت۔ اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی آپ کو اس سے محبت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب آپ 2 نمبر آدمی ہو، آپ کے اندر فالٹ ہے، آپ میں مروت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ چاہے اس کے اندر کوئی بھی کمال نہ ہو، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی محبت۔ اگر آپ گدھا بھی پال لو نا گھر میں، گدھا، تھوڑے دنوں میں آپ کو وہ بھی اچھا لگنے لگے گا، جب وہ بکے گا تو تھوڑا سا آپ کو افسوس ہوگا، اور اگر افسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل، یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے منہ میں زبان تو ہونی چاہیے نا، سینے میں دل نہ بھی ہو۔ اگر گدھا پال لیا آپ نے، کچھ دنوں کے بعد جب وہ مرے گا یا بیچیں گے تو تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہوگی، نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب سینے میں پتھر ہے، دل نہیں۔ ساتھ رہتے رہتے، حالانکہ گدھے میں کوئی بھی کمال نہیں ہو، گدھا ہے، کتے میں تو پھر بھی چلو وفا ہے، گدھے میں تو بیچارے میں وہ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کو کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو کسی کے کمالات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ ساتھ رہتے نہیں ہیں مگر وہ شخص صاحب کمال ہے، وہ کچھ ایسے کام کر دیتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے لوگوں کو کھلاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے، بھائی یہ اس نے میچ جتوا دیا، حالانکہ ٹیم جو ہے وہ میچ ہارنے لگی تھی، لیکن اس نے کمال کیا، آخری بالوں پہ چھکا مار دیا۔ وہ شارجہ ٹورنامنٹ تھا نا، ہم بچے تھے اس وقت، میاں داد نے چھکا مارا، لوگ مجھے کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے پی کے فلم کا نام لے لیا، اتنے گھننے بننے کی ضرورت؟ میں کوئی فلم دیکھنے کی ترغیب تھوڑی دے رہا ہوں آپ کو کہ فلمیں دیکھنا جائز ہے۔ خام خواہ میں جو فنٹر گیری ہے نا، یہ اچھی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کو پتہ ہے پی کے فلم کا، اس کے اداکار کا، مولانا طارق جمیل صاحب کو پتہ ہے، جو ہم سے نیک ہیں، وہ مل کے آ گئے اور ہم نے ایک مثال کے لیے نام لے لیا تو توپیں ہماری طرف کر دی ہیں کہ فلموں کی تبلیغ کر رہا ہے۔ فلموں کی، ہم تو فلموں کی مخالفت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بھائی، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اتنی فنٹر گیری جو ہے نا، یہ اچھی، زیادہ جتنے ہو نا اتنا ہی رہنا چاہیے انسان کو۔ تو خام خواہ کے تکلفات بلا وجہ، وہ ایک ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے فنٹر گیروں کے بارے میں۔ ایک صاحب کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا، تقوی کا ہیضہ ہو گیا، یعنی وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، بہت زیادہ پرہیزگار ہوں، خام خواہ کی شو مارنے کے لیے نا۔ تو ان کے مریدین، ایک دفعہ گاؤں میں دعوت کی کسی مرید نے، دعوت میں ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا، انہوں نے کہا اس کھانے کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے جس نے یہ مرغی ذبح کی ہو، پتہ نہیں ذبح مرغی کی ہے کہ نہیں کی، اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، اور جس نے کی ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، میں نہیں کھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو کوئی بہت زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ اب لوگ مختلف چیزیں لا کے دے رہے ہیں، لا کے دے رہے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کر رہے، تو ان کے تقوی کی نا دھاک بیٹھ گئی پبلک میں، یار کو بہت ہی پہنچے ہوئے
بزرگ ہیں اتنے نیک ہیں کہ عام آدمی اتنی نیکی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اب حضرت کو کھلائیں کیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ حضرت کو کھلائیں، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ تو خیر انہوں نے کئی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا، یہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ یوں ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ تو کسی نے ان کے لیے جو ہے نا چنے کا بندوبست کیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا مدینہ سے یہ صاحب ہیں چنے لے کر آئے ہیں آپ کو کھلانے کا۔ ابھی پورا واقعہ مجھے یاد نہیں، ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑے بعد میں، تو آپ خود ہی کر لیے گا اس میں۔ تو وہ جو ہے انہوں نے کہا چلو یہ کھاتا ہوں میں۔ جب چنے کھائے تو پھر ان کو خیال آیا کہ اس کی بھی تحقیق کرو کہ یہ مدینہ کے ہیں بھی یا نہیں ہیں، فنٹر گیری نا۔ تو مریدوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جی جب آہستہ 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 پہنچے نا کہ مدینہ میں کس کے پاس سے لیے، اس نے وہ کہاں سے لیے، اس نے کہاں سے لیے، اس نے کہاں سے لیے، تو آخر میں ایک ہندو آیا، وہ چنے خریدے گئے تھے کسی ہندو کی دکان سے۔ وہاں سے وہ مختلف ہاتھوں سے ٹریول ہوتے ہوتے مدینہ جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، سامان میں کچھ بھی ڈال کے لے جاؤ، واپس بھی لے آؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا مدینہ سے جائے نماز لے کر آئے ہیں، کراچی سے جاتی ہے مدینہ، وہاں سے واپس ادھر آ جاتی ہے، اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہے، ابھی میں وہاں گیا نا ترکی، تو بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے، بچے جب بھی والدین سفر پہ جائیں تو بچے کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے کچھ لے کر آؤ۔ تو وہاں چھوٹے بچے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی بندوق خرید لی پلاسٹک کی، وہ ٹھیک ٹھاک مہنگی ملتی ہے وہاں ترکی میں، دوسرے کے لیے میں نے نہیں خریدی، یہ سوچ کے کہ دونوں کے لیے بندوق صحیح نہیں ہے، ایک کے لیے بندوق تو دوسرے کے لیے کچھ اور لے لیں گے دوسرے کے لیے۔ لیکن وہ بیگ اتنا بھر گیا کہ اب اس میں جگہ ہی نہیں۔ اب میں پریشان کہ یار اب میں اگر مزید بچوں کا کوئی کھلونا خریدتا ہوں تو الگ سے بیگ چھوڑو، ٹوپی کرا دیں گے بچے کو، کراچی پہنچ کے ٹوپی کرا دیں گے۔ تو وہ جب ہم یہاں لے کے پہنچے نا کراچی، تو بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے، یا تو کسی کو کچھ نہ دو، ایک کو دے دیا تو قیامت آ جائے گی، وہ ایسا تباہی مچاتے ہیں نا بچے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ گن جو ہے پلاسٹک کی یہ میں نے ایک کو دی تو پورے ملک میں کیا ہو جائے گا، فدائی حملے شروع ہو جائیں گے دھماکے، یعنی ملک سے مراد ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ انسان کیا کراتا ہے، ٹوپی کراتا ہے۔ تو میں نے پھر بیگ کھولا ہی نہیں، میں نے کہا کہ مغرب کے بعد بیگ کھلے گا، ابھی ذرا آپ لوگ کیا کریں، صبر کریں، سب کے لیے کھلونے آئے ہیں۔ مغرب سے پہلے میں یہاں ناگن چورنگی گیا کھلونے کی دکان میں، 450 300 کی وہی اسی جیسی گن مجھے مل گئی جو وہاں اچھی خاصی مہنگی مل رہی، 2-4 گنیں لے کے سب بچوں کو فارغ کر دیا اس میں نا، اور بھی جو کھلونے چھلنے میں وہ یہی سمجھ رہے کہ ان کو جھوٹ نہیں بولا کہ ترکی سے لایا ہوں، ٹوپی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، جھوٹ ہوتا ہے، وہ تو ناجائز ہے۔ ٹوپی کا مطلب ہوتا ہے ان کو ایسا لگے، کیونکہ بیگ جب کھل رہا ہے تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں سب باہر سے آ رہا ہے، تو دے دیا ان کو۔ اس کے بعد میں نے کہا یار سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک سے سفر کر کے آؤ تو گھر مت جاؤ، ناگن چورنگی پہ کھلونوں کی دکان ہے، بچوں کو کیا پتا بھائی، وہی چیز جو اب پاکستان کے 26 روپے وہاں کا 1 روپیہ ہے، وہ کہنے کو ان کا 5 روپے ہیں، ہمارے کیا بن جاتے ہیں، یا ان کے 100 روپے، ان کے 1000 روپے، ہمارے اچھے خاصے 26,000 بن جائیں گے، تو کیا ضرورت ہے۔ تو یہ سب کو اس طرح سے آپ ٹوپی حج اور عمرے کے موقع پہ کرا سکتے ہیں۔ واپسی پہ یہاں سے جائے نماز خریدیں لیاری سے، اور کھجوریں بھی وہیں سے ایران سے، کھجوریں تو خیر مدینہ کی ہوتی ہیں، اجوا کھجور خاص طور پر۔ اچھا خیر بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جب تحقیق ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ کسی ہندو کے پاس گئے، بھائی تمہارے کہاں سے ملے، تو اس نے کہا اصل میں ہمارے گاؤں میں ایک سور تھا، اس نے یہ چنے کھا لیے تھے، تو میں نے اس کو مار کے اس کے پیٹ سے نکالے ہیں اور ان کو دھو کے میں دکان پہ بیچ رہا ہوں۔ تو جو زیادہ فنٹر گیری کرتا ہے نا اس کے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے وہ آخری بال پہ میاں داد نے چھکا مار دیا تو لوگ محبت کرنے لگے نا، نغمے بن گئے۔ تو کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو کوئی کمال نظر آئے گا تو انسان کا دل خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، چاہے آپ کا اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ جو کھلاڑیوں سے، فنکاروں سے لوگ محبت کرتے ہیں کمال کی وجہ سے، بولتے ہیں یار کیا ایکٹنگ کی ہے بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اوریجنل میں رو رہا ہے یہ۔ تو چاہے وہ کمال اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو ہو یا نہ ہو، ہر کمال اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ بہت سے کمالات ایسے ہیں کہ دنیا اس کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتی ہے، مگر اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ کو اداکاری پسند نہیں ہے، الا یہ کہ جاسوسی کے طور پہ کوئی ملک کی خدمت کے لیے یا قوم کی خدمت کے لیے کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فنکاری اداکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وما انا من المتکلفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تکلف کرنے والا، بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ایک فنکاری تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ بتا کے فنکاری کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں آپ
شو یہ کرتے ہیں کہ میں فنکار نہیں ہوں، مگر ہوتے کیا ہیں اندر سے فنکاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہے پہلی قسم سے. پہلی میں تو چلو آپ نے بتایا بھائی میں ایکٹنگ کروں گا، یہ میرا جو اصل روپ ہے وہ یہ نہیں ہے. جیسے وہ آج کل وہ بنے ہوتے ہیں نا، پرینک کہتے ہیں اس کو، پرینک، وہ جو مزاحیہ، وہ اس میں وہ اداکاری کرتے ہیں، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں نا پہلے سے کہ بھائی یہ اصل نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ جو دوسری قسم کی اداکاری ہے جس میں آپ کر اداکاری رہے ہوتے ہیں مگر پبلک کو یہ، جیسے اللہ کی محبت میں جھوٹ موٹ لوگوں کے سامنے رونا. میں ایک جگہ گیا، وہ ختم قرآن کی محفل تھی، مجھے پتا تھا امام صاحب کو رونا نہیں آ رہا، مگر ان کو پتا تھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو رونا ہے. وہ ایسے ڈرامے بازی، انہوں نے صاف پتہ چل رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، نیچرل نہیں ہے. مجھے خیال ہوا ان کو بعد میں بولوں کہ یار دیکھو ایسا یہ اچھا نہیں ہے، آپ دعا مانگیں، اگر رونا آ گئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو وہ جو رونے کی کوشش ہے وہ تو اللہ کو دکھانے کے لیے ہے نا، پبلک کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہے. تو بعض دفعہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے کسی کے کمال کی وجہ سے کہ یار کیا کمال کیا. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے کسی کی طاقت اور قدرت کی وجہ سے. انسان کو طاقتور سے محبت ہوتی ہے، قوت، طاقت. جیسے بڑے بڑے بلڈر ہیں یا کوئی کراٹے مین ہو، جبڑا پھاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پاور ہے. حکمرانوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے. آپ صبح و شام حکمرانوں کو گالیاں دیں، لیکن اگر کوئی حاکم قریب سے گزرے گا تو ہر آدمی کا دل چاہے گا کہ میری بھی ایک سیلفی اس کے ساتھ بولو بھائی ہو جائے، تاکہ پبلک کو دکھاؤں دیکھو میں بھی ان کے ساتھ گھوم رہا تھا. تو قوت اور طاقت کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کو، کمالات کی وجہ سے بھی، خوبصورتی کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے. صبح و شام عشق کے واقعات آتے ہیں سامنے، وہ فلاں پہ لٹو ہو گیا، فلاں پہ لٹو. کوئی کمال نہیں ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی ہنر ہے، مگر کیا ہے، شکل اچھی ہے تو لٹو ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسٹائل پہ عاشق ہو گئے. تو لٹو ہونے کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. اللہ کی پابندیوں کو تو لوگ مانتے نہیں نا، تو پھر بے لگام اونٹ کی طرح گھوم رہے ہیں. کالز آتی ہیں میرے پاس کہ وہ عاشق ہو گئے اس پہ. میں نے کہا ہونے سے پہلے پوچھتے ہم سے بھائی کہ اس پہ عاشق ہونا آپ کی صحت کے لیے مفید بھی ہے یا نہیں ہے. ملنے ملانے والا ایک بیچارہ لیاری میں یا مچھر کالونی میں رہنے والا، لیاری تو پھر بھی بہتر ہے، لیاری سے گزرنا ہوتا ہے ہمارا. تو مچھر کالونی میں ایک رہنے والا آدمی وہ ڈیفینس کی کسی بڑے گھرانے کی لڑکی پہ عاشق ہو جائے اور پھر کہے کہ یار میں پاگل ہو گیا ہوں. ہم اس سے بولیں گے کہ عاشق ہونے سے پہلے مشورہ تو لے لیتے کم از کم کہ اپنے حساب سے عاشق ہونا چاہیے نا انسان کو. تو اب کیا ہے کہ خوبصورتی پہ بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، یہ اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. تو محبت کے کچھ اسباب ہیں، اگر یہ اسباب پائے جائیں اور آپ کے دل میں محبت پیدا نہ ہو تو آپ کے اندر کیا ہے، ٹیکنیکل فالٹ ہے. ٹیکنیکل کیا ہے، فالٹ ہے. تبھی ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو آپ کی بیویاں ہیں ان کے علاوہ اب کسی اور عورت سے نکاح آپ کے لیے جائز، بولو بھائی، نہیں. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا، اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق کا اختیار دے دیں کہ وہ اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنا چاہیں تو گزارا کریں، ورنہ آؤ میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تم مالدار لوگوں سے نکاح کر لو. کیونکہ نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا تھا، تو ظاہر ہے امہات المومنین پریشان ہوئی کہ بھئی یہ غربت میں ہمارے لیے گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور مال غنیمت ملتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا راشن گھر میں دیتے تھے، 1 سال کا، اور باقی سارا کیا کر دیتے تھے، جتنا آتا صدقہ. اور امہات المومنین کی حالت بھی یہ تھی کہ جب 1 سال کا راشن گھر میں جمع ہوتا تو وہ بھی کیا کر دیتی، کیونکہ ترغیبات نبی نے صدقے کی اتنی دی تھی کہ ان سے بھی وہ گھر میں اسٹور نہیں ہوتا تھا. ہمارے ہاں تو آپ کبھی کسی کا اسٹور جا کے کھولو نا، دادی کا جہیز کا سامان بھی اس میں پڑا ہوا ہوگا. میرے بھائی اس کو آثار قدیمہ میں جمع کرا کے ٹکٹ لگا دیں. وہ گھر میں اگر گھر میں رکھنا ہے تو آثار قدیمہ کے لیبل لگا کے تو رکھیں کہ ہم نے کچھ تاریخی یادگاریں اپنے باپ دادا کی رکھی ہوئی ہیں. اس کو بطور سامان کے گھر میں رکھنا اچھا کام، بولو نا بھائی، نہیں ہے، بری بات ہے. یہ میرا الحمدللہ یہ معمول ہے، شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا، ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں کہ گھر میں جس چیز پہ 1 سال گزر جائے اور وہ استعمال میں نہ آئے تو سزا یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرو. بس کیا سزا ہے، صدقہ کر دو اس کو. 1 سال تک چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے اور استعمال میں نہیں آ رہی تو اب یہ کیا ہے، یہ ضرورت سے
زائد ہے. شیطان کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کل کام آ جائے، پرسوں کام آ جائے. تو شیطان کو بتائیں کہ بھائی 1 سال تک کام میں نہیں آئی تو اب جب ضرورت ہوگی تو خرید لیں گے اس کو. دوبارہ کیا کریں گے؟ میں نے پنجرا بنا کے رکھا ہوا تھا پرندے پالنے کے لیے، خرید کے لایا تھا، گھر میں رکھ لیا، آج پالوں گا، کل پالوں گا، پرسوں پالوں گا، کل پرسوں ترسوں کرتے کرتے سال گزر گیا، میں نے گھڑا ہوا اس کو. اب جب دوبارہ پرندے پالنے کا خیال آئے گا تو نئے سرے سے پنجرا خریدیں گے. کیونکہ اس طرح سے گھروں میں قارون کے خزانے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مال جمع کرنے والا پسند نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ ہم نے صدقہ کر دیا پنجرا، کسی کو دے دیا یار اٹھا کے فری پھوکڑ میں لے جاؤ. چلو صدقہ نہیں کرو، بیچ دو اس کو، پیسے کام میں لے آؤ. تو اس کو نکالیں. کپڑے جو سال بھر استعمال نہیں ہوئے نکالو. خوشبوئیں دیکھتا ہوں جو استعمال میں نہیں آ رہی، کیونکہ خود لوگ جو آ رہا ہے ہدیہ لے کے خوشبو آ رہا ہے. اللہ کا واسطہ خوشبو ہدیہ نہ دیا کریں. خوشبو ہر آدمی اپنی پسند کی استعمال کرتا ہے. خوشبو جیسے ہی آتی ہے تو فوراً وہ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ پارسل. تو جوڑے ہدیہ دیتے ہیں لوگ علماء کو، خوشبوئیں ہدیہ دیتے ہیں. وہ پورے کپڑوں کی دکان کھل جائے اس سے، تو وہ اس کو ہم پارسل کرتے ہیں. کپڑے بھی انسان اپنی مرضی کے پہنتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے لے گا کہ بھائی کیسا چاہیے، کاٹن چاہیے یا کاٹن مکس چاہیے، وہ اپنی مرضی کے پہنتا ہے انسان. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کر رہا تھا میں؟ شریف آدمی کی علامات تو بھی چل رہی تھی. یہ جو بات یہاں پر آئی نا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی زوجات کو اختیار دے دیا اللہ کے کہنے پر، کیونکہ وہ بھی صدقہ کر دیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میری جس زوجہ سے ملاقات ہوگی وہ زوجہ ہوں گی جن کے ہاتھ لمبے ہیں. اب سب ازواج جو ہے نا اپنے ہاتھ ایسے کر کے ناپنے لگی ہاتھ کس کے لمبے ہیں. لیکن حضرت زینب کا جب انتقال ہوا سب سے پہلے، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں، کیونکہ نبی سے رشتہ قریب تھا نا، تو بلڈ ریلیشن قریب تھا، تو وہ سخاوت کے اثرات بلڈ میں، کیونکہ بنو ہاشم تو بڑے سخی تھے. دنیا میں اس وقت سب سے سخی قوم عرب تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے. یہ بتا دوں من حیث القوم آج بھی عربوں سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے. من حیث القوم کی بات کر رہا ہوں، فرد واحد آپ کو مل جائیں گے، لیکن قومی سطح پہ اللہ نے آج بھی عربوں میں جو سخاوت رکھی ہے یہ بلڈ سے آئی ہے، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام اتنے سخی تھے، کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ہمیشہ اپنے کھانے میں دوسرے کو شریک. اور قرآن نے جو ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کیا، میں پہلے یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کیوں کر رہا ہے؟ 2-3 دفعہ قرآن نے واقعہ بیان کیا کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں. فما لبثا، ابھی ٹائم گزرا ہی نہیں ہے کہ ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے آئے. ویسے تو اصول ہے کہ مہمان جب آئے تو تھوڑا ہیلو ہائے، کون کہاں سے آئے، خیریت، کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، وغیرہ وغیرہ چلتا ہے نا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی آگے بیٹھے ہیں، پوچھا بھی نہیں ہے کہ انسان بھی ہوگے نہیں ہے، بھنا ہوا بچڑا سامنے. جی پہلے بسم اللہ کریں، اس کے بعد بتائیں کیوں آئے ہو. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. کیونکہ بھنا ہوا بچڑا جب صحیح سالم روسٹ آپ کے سامنے رکھا جائے تو پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا ہو، تھوڑے سے نوالے تو آدمی، اگر آدمی ہو، گوشت کھانا بندے دا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں ہندو حضرات جو بیان سنتے ہیں ان سے انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کسی دن کھا کے دیکھو، جان آئے گی، طاقت آئے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آدمی آدمی بنتا ہے، عورت عورت بنتی ہے. گوشت کھانے سے پاور آتی ہے جسم میں، پروٹین ہے. دالوں سے وہ گزارا، دالیں بھی ضروری ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کھانا پڑے گا، آپ جائیدادیں کھانی پڑیں گی لوگوں کی. تو پیغمبر نے جب بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا تو فلما رأى أيديهم، دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. بھائی تھوڑا سا تو انسان لے لیتا ہے، ایک تو اس لیے کہ اتنی مرغوب چیز، دوسرا اس لیے کہ جب میزبان نے اتنی محبت محنت سے کچھ بنایا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے لوگ کچھ کھا لیتے ہیں. ہوتا ہے نا بھائی، اتنی محنت سے بنایا، 2 نوالے تو لے لیں، لیکن ان کے لیے تو وہ پتھر ہے نا، فرشتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگوں میں غیرت تھی کہ جب کسی کے گھر کا کھائیں گے تو اس کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر اس کے گھر سے کھاؤ نہیں. جس تھالی میں کھاتے تھے اس تھالی میں چھیدنے کا رواج نہیں تھا. آج تو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں کیا کرتے ہیں؟ چھید کرتے ہیں.
تو ان کو یہ ڈر ہو گیا. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تھی یہ ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بلڈ سے, ابا سخی ہوں گے تو بچے بھی اکثر سخی ہوتے ہیں, ورنہ وہ کنجوس باپ کے کنجوس بچے, جو میں لطیفہ سناتا ہوں نا, وہ دیسی گھی والا, وہ بھائی وہ ایک ابا دیسی گھی لے آیا, وہ تو لا نہیں رہا تھا, لیکن چلو اس نے کہا لے آیا, تو بچوں سے کہا ڈبے سے لگا کے کھاؤ, کیونکہ ڈبے پہ بھی چکناہٹ ہوتی ہے نا. تو پھر اس کو سفر پہ جانا پڑ گیا, تو وہ دیسی گھی کا ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا, لاک لگا کے, کہیں ایک دم ضائع نہ ہو جائے. تو سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ دیکھو دیسی گھی کا ڈبہ تم نے کھولا تو نہیں الماری کھول کے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو. کہا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. تو ایک تھپڑ لگایا, بولا کمبختو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے ہیں بھائی, کچھ دن بغیر گھی کے روٹی نہیں کھا سکتے. تو ظاہر ہے جن بچوں نے اپنے ابا میں یہ کوالٹیز دیکھی ہوں وہ بچے سخی بنیں گے. تو یہ باپ سے اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ دیکھو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرنا سکھاؤ. بچوں کو جب بیٹے کو جیب خرچی دو نا, بولو اس میں سے بہن کو بھی تم ہی دو گے, تاکہ اس کو خرچ کرنے کی بیٹی کو بھی الگ سے دیں. یہ نہیں کہ اس کا حصہ مار کے بیٹے کو دگنا دے دیں, یہ نہیں کہہ رہا میں, بیٹی کو بھی دیں بیٹے کو بھی دیں, مگر بیٹے کو بار بار یہ باور کرائیں کہ بہنوں پہ خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری. اور ان کو بتائیں کہ میں ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا, میں مر جاؤں گا, سب باپ مر جاتے ہیں, تو ان کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری. اور پھر اس کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کر کے بھائی بول لیا کرو اللہ کے بندو, یہ سبق یاد کرا رہا ہوں, رٹوا رہا ہوں, یہ خطابت نہیں ہے, نہ مجھے خطابت آتی ہے, اس معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں. اپنی بہنوں پہ خرچ کرو, کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے, تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ہماری تو یہ پرمپرا ہے, ہماری یہ کیا ہے؟ رسم ہے کہ ہمارے ہاں مرد اپنی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے تھے, تو ہم بھی کریں گے. تقریروں سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا عملی طور پر دکھانے سے ہوتا. مرد خرچ کرتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں نام ذہن سے نکل گیا, آپ مشتاق بھائی زیتون ٹی وی والے, وہ جب بھی اسپیکر کا مسئلہ ہو نا انہیں سے ٹھیک کرواتے ہیں. تو مرد جو ہے نا خرچ کرتا ہوا, بولو بھائی اچھا لگتا, اور اس سے مرد کی آمدن میں اللہ برکت بہت دیتے ہیں, بہت برکت دیتے ہیں اس سے. تو وہ جو سخاوت تھی نا ابراہیم علیہ السلام سے چلتے چلتے کہاں آئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. پھر آپ کی جو ازواج تو بہت تھیں آپ کی, لیکن کچھ ایسی تھیں جو رشتہ داری میں قریب, جو کزن ہے وہ تو سب سے قریبی رشتہ ہے نا. تو حضرت زینب تو آپ کی فرسٹ کزن تھیں, تو ان کے ہاتھ سخاوت میں بہت لمبے, تو ان کا انتقال بھی سب سے پہلے ہوا, اور نبی سے ملاقات بھی ان کی سب سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ بھئی یہ پریشان ہے, گھر میں چولہا نہیں جل رہا, تو ان سے کہیے کہ اگر اسی غربت میں راضی رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تم کسی, اس زمانے میں نکاح تو فوراً ہوتا تھا, ایسے نہیں تھا ہمارے یہاں کہ بیوہ عورتوں کے لیے اخباروں میں اشتہار دینے پڑے تو کہیں اور نکاح کر لو. تو تمام ازواج نے اسی غربت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول کیا کہ ہمیں غربت پسند ہے, یہ پھر ابھی دے دیں, یہ بیان کے بعد دے دیں, ہمیں جو ہے نا اسی غربت میں راضی ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو ایک انعام دیا. انعام یہ دیا کہ جب یہ اس مجاہدے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ پر بھی دو پابندیاں ہیں. نمبر ایک, آپ ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے, مزید شادی بھی, یعنی طلاق دے کے مزید ریپلیس بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کو طلاق دے کے اس کے بدلے دوسری لے آئے, اور ان پر مزید سوکن بھی آپ نہیں لا سکتے. تو وہ جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ میں بیان کر رہا ہوں, لا یحل لک النساء من بعد, کہ آپ کے لیے ان کے بعد مزید کوئی عورت حلال نہیں ہے, ولا ان تبدل به من ازواج, اور نہ تبدل بہن من ازواج, کہ اور نہ یہ کہ ان کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری لے آئیں. ولو اعجبک حسنہن, اگرچہ کتنی ہی کوئی حسین عورت کیوں نہ ہو, جس کا حسن آپ کو بہت زیادہ اچھا ہی کیوں نہ لگے. اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ حسن سے متاثر کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے, اعجاب کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر اچانک کیا ہوتے ہیں, بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اگرچہ آپ کو اس کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. اب بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یار یہ تو نبی کی شان سے بعید ہے کہ انہیں کوئی عورت بہت خوبصورت نظر آئے اور وہ ان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو, تو یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے.
حکیم الامہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، فرمایا کہ وجدان کل شیء علی ما هو علیہ، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا سمجھنا یہ کمال ہے انسان کا، یہ عیب بولو بھائی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ آپ کو خوبصورت لگے گی، اور لگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی۔ اگر مائل نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے اندر کمال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بولو بھائی، فالٹ ہے۔ ہاں مائل طبیعت ہوگی، پھر آگے وہ دیکھتا ہے کہ شرعی حدود مجھے کہاں تک جانے کی اجازت، تبھی تو پردے کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے، جو نیک بزرگوں سے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ آدمی ہیں تو ان سے بھی پردہ کیا ہو گیا، بولو نا یار۔ بعض پیر و مرشد ایسے ہیں جن سے جوان عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں یہ تو کیا ہے، پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آدمی ہے یا نہیں ہے؟ آدمی ہے تو جتنا بھی پہنچ جائے، کہیں بھی پہنچ جائے آدمی ہے تو جوان عورت کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ نبی سے کرتی تھی پردہ، تو عام آدمی سے کیوں نہیں کریں گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، تو جب وہ گھر میں آئی ہیں تو ان کے جسم پہ باریک لباس تھا جس سے جسم کی کھال جھلک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا اور ناراضی کا اظہار کیا، اور فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم ظاہر کرنا جائز بولو بھائی نہیں ہے۔ ورنہ نبی کہہ سکتے تھے ہاں بھائی میری تو بہنوں کی طرح ہے، سالی ہے، تو مجھے تو کوئی فتنہ ہے ہی نہیں، غصے کا اظہار کیا۔ تو کمال یہ ہے کہ حدود شریعت، عزت دار اور شریف آدمی حرام کی طرف طبیعت مائل ہو تو بھی وہ جاتا نہیں ہے، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مائل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ اسلام کی باؤنڈری ہے جو اسلام نے رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر کسی عورت پہ پڑی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آ کے آپ نے اپنی خواہش کو پورا کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر اگر کسی عورت پہ پڑے اور تمہیں خیالات آئیں تو فوراً اپنی زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو اب کوئی کم ظرف انسان ہوگا تو وہ تو یہ طعنہ دے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کی گلی میں نظر پڑی اور وہ اپنی بیوی کے پاس آ رہے ہیں، تو لیکن کوئی عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی بولو بھائی علامت، تکلف نہیں ہے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا نا آج کل خامخواہ کا تقویٰ فنٹر گیری بلا وجہ کی، اپنے آپ کو یہ شو کرنا، بھائی مرد ہیں، ہمارے نبی مرد تھے، مردانگی میں کامل تھے، تو ناجائز کی طرف نہیں گئے، فوراً گھر آئے، اور ہمیں بھی ترغیب دی کہ اگر کسی کی نظر کسی پہ پڑ جائے، بلا اختیار نظر ہے، یہ جان کر نظر نہیں ہے، اور اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو ان خیالات کو دل میں نہ رکھے، کیونکہ پھر وہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ حلال راستہ اختیار کرے، حلال راستہ، تبھی تو میں کہتا ہوں نکاح جلدی کیا کرو۔ اور آج کل بد نظری کے امکانات اس دور کے لحاظ سے کئی گنا، آج کل آپ کو گلی میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے موبائل، آپ کے انٹرنیٹ، فیس بک، ہر جگہ ایسی فوش تصویریں آتی ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، اور مرد پھر پابندی لگا دی ابا نے کہ بیٹا تیری شادی، تو پھٹ جاتے ہیں ایک دن دھماکے کے ساتھ، ایک دن جمع ہو رہا ہے ساری خواہش اندر، دھماکے کے ساتھ کیا ہو جائے گا، ایک دھماکہ ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ اس کا ایک مفہوم ہے دنیا سے چلے گا کہ کیا مطلب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی جو جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس میں رشتہ داری ہے، ساتھ رہنا ہے، کمالات ہیں، قوت ہے۔ دولت مند سے بھی محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اس میں طاقت زیادہ ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ محبتیں اللہ نے انسان میں رکھی، یہ نیچرل ہیں، تو اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں تو وہ محبت بھی کیا کرے گا، زیادہ، چاہے وہ بیوی سے محبت ہو، والدین سے ہو، بہنوں سے ہو، اولاد سے ہو۔ مرد میں محبت کا عنصر اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ میں نے ایک گورے کی کتاب پڑھی ہے، گورے کی، جو سائیکالوجسٹ تھا، اس نے نفسیات پہ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد محبت کو جلدی نہیں بھولتا، محبت سے جلدی، عورت جلدی دستبردار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مر گئے، آپ کی بیگم بہت روئے گی، تھوڑے دنوں میں سیٹنگ کیا ہو جائے گی، بھول جائے گی، بھولنے کا عنصر زیادہ ہے۔ آپ کو بیوی سے محبت تھی، بیوی مر گئی، تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی اتنی جلدی
نہیں بھول، وہ بہت عرصے تک یاد رکھے گا. اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں نے طلاقوں کے بعد مرد پاگل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بیوی کو یاد کر کر کے پریشان ڈپریشن کے مریض بن کے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہے، سمجھ آ رہی ہے بات، جو لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتے ہیں، بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو خود کیا ہو گیا، دماغی، یعنی جو لوگوں کو اسٹریس کا حل بتا رہا ہے نا، وہ خود کیا بن گیا، پاگل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے محبت میں؟ ماں کی. باپ کی مثال بولو نا یار، نہیں دی. حالانکہ باپ اگر فطرت پہ ہو، یہ پہلے بتا دوں، ہر ربا کی بات نہیں کر رہا، چرسی بھی ہے، ہیروئنچی بھی ہیں، ایک نمبر کے مرد وہ ہے نا جس کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے، جو کم وقت بیٹھا ہوا ہے، نہ روزگار تلاش کرتا ہے، نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، گٹکا پان، یہ اس قسم کی، یہ آدمی نہیں ہے، یہ پاجامہ ہے معذرت کے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو آدمی ہے یا پاجامہ ہے، کیا ہے؟ تو یہ آدمی نہیں ہے، آدمی کی بات کر رہا ہوں، غیرت ہو اس میں اللہ نے برداشت بھی، تبھی تو جنگوں میں لڑتا ہے. وہ برداشت کم ہوتی تو جنگوں میں لڑتا، جا کے توپوں کا مقابلہ کرتا وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ماں کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے، باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی ابا ماں سے بھی محبت کرو اور ابا سے بھی محبت کرو، اس کے دل میں بھی تمہاری محبت ہے. البتہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے دونوں کی محبتوں میں. ماں کی محبت جذباتی ہوتی ہے، باپ میں جذبات نہیں ہوتے، کیونکہ کنٹرولنگ پاور ہے، برداشت ہے اس میں، برداشت اللہ نے زیادہ رکھی نا، محبت بہت زیادہ ہوگی، مگر نہ اس کا جذباتی انداز میں اظہار کرے گا اور نہ یہ شو کرے گا کہ جیسے میں. ماں تو بیچاری ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے نا، رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، آدمی میں یہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو محبت، جیسے اس کی مثال ہے کہ میت پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو، لوگ سمجھتے ہیں اس کو میت سے بہت زیادہ محبت ہے، حالانکہ یہ ضروری. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، بچے رو نہیں رہے، محلے والے ہاں پھوٹ کے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمیں بہت زیادہ محبت تھی. ہمارے بہت دور کے جاننے والے تھے، بہت پرانا قصہ ہے، کسی کا ذہن اس طرف جائے گا نہیں انشاءاللہ. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا، وہ تھے بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، بھرپور تبصرہ کرنے والے، کسی سے شرم مروت نہیں تھی. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا، ساس اتفاق سے انہی کے گھر میں رہتی تھی، تو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے، تو ایک دور سے محلے سے کوئی دور سے بندہ آیا اور رونے لگا. داماد سے تعزیت کر رہا ہے ساس کی، اور رو رو کے. داماد نہیں رو رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اندر سے خوش تھے یا پریشان تھے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن رو نہیں رہے تھے باہر. اب یہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی ساس کا انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا ہے؟ بڑی محفل میں اس کو ان کو لگا کہ یہ ضرورت سے زیادہ کیا کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے افسوس تو کہہ دے، اتنا زیادہ فنڈر گیری بھائی کہ مجھے بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ تو بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میت پہ خدمت جس نے کی ساری زندگی وہ کم رو رہا ہے، اور جس بیٹے نے کبھی ابا کو پوچھا بھی نہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. تو اس میں چونکہ جذبات زیادہ ہیں اس لیے آپ کو لگے گا یہ کہ یہ کیا ہے، زیادہ محبت. اور جو بیچارہ نہیں رو رہا آپ کو لگے گا کہ اس میں محبت نہیں ہے، حالانکہ محبت نہ ہوتی تو اس نے 10 سال ابا کی خدمت نہ کی ہوتی، ماں کی خدمت نہ کی ہوتی. ہمارے ہاں نا آج کل دور ہے ڈائلاگ کا، ڈائلاگ بازی چلتی ہے. جو محبت کا اظہار کرے اس کو تو مانتے ہیں، جو اظہار نہ کرے اور بیچارہ آپ کے لیے دن رات ایک کر دے اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تبھی میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا نہیں کیا. تبھی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن، باپ ماں بھائی بہن، سب سے پہلے یہ رشتہ ہے، باقی سب اس کے بعد، دوستی آ رہی ہے اس کے بعد ہیں. انہی کو لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی سے محبت نہیں کرتے، دوستوں پہ دن رات پیسہ لٹا رہے. بہن کا خیال نہیں ہے، دوستوں پہ خوب لٹا رہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی کو تو محبت نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے، ہر وقت تمیز سے بات ہی نہیں کرتا، اس کے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے، جب بھی بات کرے گا ٹیڑھی آنکھوں سے اور ہر وقت طنز ہی کرتا رہتا ہے. اور وہ جو میرے ٹیچر ہیں یا میرے پیر و مرشد ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں. میں نے کہا اس جن پیر و مرشد کی بات کر رہے ہو نا ان کے ہاں رہو، اگر آپ کو ملیریا ہو جائے یا کوئی ٹی بی ہو جائے پھر دیکھو وہ اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ خود ہی آپ کے بھائی کو فون کریں گے اپنی امانت، اس کو ایڈز ہو گیا ہے، دوسرے مریضوں کو بھی لگا دے گا یہ ٹھیک ہے نا، اپنی امانت گھر لے جاتا. ایسے موقع پہ وہ جو بد اخلاق بھائی تھا، بھائی یہ آواز صحیح جا رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے صحیح نہیں ہو رہی.
اچھا چلو، ایسے موقع پہ جو بد اخلاق بھائی تھا وہ آپ کو سہارا دے گا، بے شک وہ گالیاں دے کے دے، ابے الو کے پٹھے ایڈز لگا کے آ گیا پتہ نہیں کہاں سے، صحیح ہے نا، گالیاں دے گا معذرت کے ساتھ، الٹا سیدھا کہے گا، مگر علاج بھی کون کرائے گا؟ وہی کرائے گا۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ پہ پڑے ہوئے ہو، تو لوگ آپ کے دوست کو فون کرتے ہیں یا بھائی کا نمبر، باپ کا نمبر تلاش کرتے ہیں؟ باپ نہیں ہوگا، بھائی نہیں ہوگا تو چچا ماموں کو تلاش کریں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے۔ خواتین اپنے بھائیوں کو نہیں مانتی آج کل، بدتمیزی کرتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، کہتی ہیں ہمارا بھائی ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم جب شادی کر کے جاؤ گی سسرال، بہنوئی اگر ظلم کرے گا تو تمہارے بوائے فرینڈ تمہارے کام نہیں آئیں گے، پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گی؟ بھائی کا، باپ کا۔ اور اگر باپ اور بھائی مضبوط ہوئے تو بہنوئی پھر ظلم کرتا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا کہ جس عورت کے باپ اور بھائی ہوں تو اس پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی کیا کر رہا ہے، بھائی خرچہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے بھائی بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جو رخصت کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں ہی نہیں۔ مارکیٹ میں ہر قسم کی، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہر چیز وافر مقدار میں، جہاں غیرت مند ہے تو بے غیرت بھی ہے، کیونکہ قیامت قریب ہے نا، تو اب معاملہ الٹا ہونا شروع ہو رہا ہے صاحب۔ بہنوں ظلم کر رہا ہے، بلکہ الٹا گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جو ہو ہم نے شادی کر دی، اب مرو جیو جو مرضی ہے وہیں رہو۔ یہ حرام ہے میرے بھائی، ناجائز ہے۔ خونی رشتہ بنایا ہے تو رخصتی کرنے کے بعد بھی بہنوئی کی خیر خیریت کر لیا کرو، اور ڈینٹنگ پینٹنگ کی اگر ضرورت ہے، ریپیئرنگ اس کی کروانی ہے تو وہ ریپیئرنگ کا کام بھی اپنے خرچے پہ، تمیز سے نہیں چل رہا تو ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی۔ جب شادی ہوئی تو بڑے تمیز سے چل رہے تھے، اب تھوڑے سے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے، تھوڑی سی ریپیئرنگ کی آپ کو ضرورت۔ اور اگر اتنا خراب ہو گیا کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑ رہا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، تو وہ اتنے خراب ہو چکا ہوتا ہے بندہ، میں کہتا ہوں یہ ریپیئرنگ سے سیٹ ہونے والا نہیں ہے، اس کی پورا کھلے گا دوبارہ سے جڑے گا یہ، یعنی اس کے اچھی طرح جب تک چترول نہیں لگیں گے یہ سیٹنگ پہ آنے والا نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو تجربہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں یار، جو آخری پوائنٹ ہے نا وہ پکڑ کے رکھا کریں نا یار، آپ کو بٹھایا اس لیے، موضوع تو میرے ذہن میں ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو یہاں پر بات آئی تھی، کیا مسئلہ ہے یار، آپ لوگ بھی ہماری طرح ہیں۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں، ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو باپ کے دل میں بھی محبت اولاد کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تبھی آپ دیکھیں بیٹیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی تو باپوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے، اکثر ماں کو نہیں ہوتا، غم تو ماں بھی اٹھاتی ہے، تو باپ کو برین ہیمریج ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے، وہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں میں بھی بے پناہ محبت رکھی، باپ میں بھی، البتہ بچے کی جو دیکھ بھال ہے اس میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہے باپ سے، کیونکہ یہ جو بچہ کو جننا اور اس کے 2.5-3 سال جو ٹینشن ماں اٹھاتی ہے، وہ ٹینشن باپ نہ صرف یہ کہ اٹھاتا نہیں ہے، اٹھا سکتا بھی نہیں ہے، وہ جو ٹینشن ہے نا خاندانی ٹینشن، وہ ابا اگرچہ بہت زیادہ محبت ہے لیکن اللہ نے اس میں اس قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں کیے ہیں کہ جو یہ والی ٹینشن اٹھا سکیں، تبھی اللہ نے ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ بتایا، کیونکہ بچے کی جو پرورش ہے، چھوٹا بچہ بڑا ہو جائے تو پھر تو باپ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے، چھوٹے بچے کی تربیت میں ماں کا دخل اور ماں کی محنت بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ ہوتی۔ جا کے دیکھ لیا کرو اپنے بچوں کو، تمہاری بیویاں کیسے پالتی ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں جب انسان خود چھوٹا ہوتا ہے نا تو بڑا ہو کے اپنے بچپن بھول جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کیا کرو کہ جیسے تمہاری بیوی اس بچے کو پال رہی ہے نا، کل تمہاری ماں نے بھی تمہیں اسی طرح سے پالا ہے۔ تو اور پھر ماں کے لیے دعائیں کیا کرو، یہ منظر دیکھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ کل میری ماں نے بھی مجھے اس طرح سے پالا ہے۔ تو پھر جو اس وقت جذبات میں جو دعا ہوتی ہے نا وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ ویسے آپ جب بغیر جذبات کے دعا مانگیں اس میں، اور جو آپ کی اس وقت جذباتی کنڈیشن ہوگی اس میں جو دعا مانگیں گے اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا، اور پھر اس میں جو ماں ہے اس سے محبت بھی بڑھتی ہے انسان کو، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی پھر سوچتا ہے، وہ اگر زندہ ہے تو خدمت کرے گا، مر گئی تو اس کے لیے صدقات و خیرات کرے گا، دعائیں کرے گا۔ خیر، تو یہ جو محبتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کسی بھی وجہ سے،
اب دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، یہ بیان شروع کہاں سے کیا تھا میں نے؟ خطبے سے تو شروع کیا تھا. ہاں اصل بات جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو اسباب محبت اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی بات شروع کرتے تھے تو اپنی محبوبہ کا پہلے تذکرہ کرتے تھے. اسلام نے اس سیٹ اپ کو ختم کیا، اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا کہ بھائی سب سے زیادہ محبت کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ وہ قریب بھی تمہارے سب سے زیادہ. ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے تم، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. وہ اتنا قریب ہے، اس سے زیادہ قریب ہمارے کوئی، وہ 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہے. اور اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب. اور قوت اور طاقت کس میں زیادہ ہے؟ اللہ میں. کمالات کس میں ہیں؟ اللہ میں. ایسا اس کی جو کائنات میں جو اس کی قدرت کے نمونے آپ دیکھو، اس جیسا صاحب کمال، بلکہ جو بھی دنیا میں صاحب کمال ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ نے اس کو وہ کمال دیا ہے. اور جمال بھی اللہ کا سب سے زیادہ، احسانات بھی اس کے سب سے زیادہ. تو محبت کی جتنی وجوہات ہیں وہ سب سے زیادہ کس میں ہیں؟ اللہ میں. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ اپنی محبوبہ کی تعریف سے کلام کو شروع مت کرو، بلکہ کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اس کے بعد جس اللہ کا انٹروڈکشن جس شخصیت نے کرایا، جس اللہ سے تمہیں جس نے ملایا، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے بعد کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ اس ذات کا تذکرہ جس نے تمہیں اللہ سے ملایا ہے. ورنہ تم بھی کسی پتھر کو تراش کے اس کو خدا مان کے اس سے محبت کر رہے ہوتے، تم بھی کسی درگاہ پہ سجدے کر رہے ہوتے، کسی قبر پہ سجدہ کر رہے ہوتے. تو تمہیں صحیح معبود سے ملانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو پھر اللہ سے نبی کے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ اپنی خصوصی رحمتیں نبی پر بھیج دے. تو یہ دو اصل محبوب ہیں جو تمہارے حقیقی ہیں. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی اہم بات شروع ہوگی تو نحمدہ، ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی، ونصلی علی رسولہ الکریم، اور ہم اللہ کی خصوصی رحمتیں بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر جو بڑے عزت، کریم کا معنی بڑے عزت دار ہیں. پھر آگے دعا سکھائی ہے کہ ہم اپنی نستغفرہ، ہم اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر پہلے معافی مانگتے ہیں. اس لیے کہ جو گناہ ہے نا وہ انسان کو حق بات کہنے سے روک دیتا ہے، تو ہم اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. نستعینہ، اور ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں وہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنی ذات کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ انسان کی ذات میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو کہیں نفسانی خواہش کا غلبہ ہو اور اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہم حق کو چھوڑ کر باطل کہنا شروع کر دیں اور لوگوں کو ہمارے ذات سے نقصان ہونا شروع ہو جائے، تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. کتنا پیارا کلام ہے جو اسلام نے ہمیں. بتاؤ دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسے پیارے الفاظ ہیں جو اس مذہب نے لوگوں کو سکھائے ہوں کہ جب بھی کسی سے کوئی خطاب کرو، کوئی اسپیچ ہو، کوئی تقریر ہو، تو اس سے پہلے یہ کلمات ادا کرو؟ کسی کے پاس نہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں کیا کیے ہیں؟ اپنے نبی کی زبان سے ہمیں سکھائے ہیں. تو خطبہ دیا ہمیں، جمعے میں بھی، نکاح سے پہلے بھی خطبہ سکھایا. تو یہ سب کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرداروں سے محبت مت کرو، وہ بھاگ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر محبت کسی سے ہو گئی ہے تو نکاح کا راستہ ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہ دو اس محبت کو کہ اپنے خطبوں میں بھی اس کا تذکرہ شروع کر دو. اصل کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم اصل میں دل کس کو دیں گے میرے بھائی؟ اللہ کو دیں گے. اصل میں اس کو دیں گے دل. یہ ہمیں ترغیب دی گئی. آج پورا بیان اسی پہ ہو گیا. اچھا ہے، چلو تھوڑا سا کسی وقت بیان میں انشاءاللہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے نا جو میں پڑھتا ہوں، اس کا پورا ترجمہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ جو سنت خطبہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے وہ کیا الفاظ تھے. تو وہ خود ایک تقریر ہے نا. وہ تو چونکہ عربی میں ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس تقریر کو لوگ تقریر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو لوگ سمجھتے ہوتے ہیں کہ وہ اصل تو وہ ہے. اچھا یہاں ایک بات اور بیان کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں، مجھ سے بڑی بحث کی ایک صاحب نے
کہ یہ آپ لوگ اندھے مقلد ہو اور خطبہ عربی میں دیتے ہو. خطبہ تو اصل میں واعظ و نصیحت ہے اور وہ قومی زبان میں ہونا چاہیے، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں. کیا خیال ہے؟ تو یہ آپ لوگ چونکہ اندھے مقلد ہو، چونکہ آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے، تو اب کیا کرتے ہو؟ خطبہ عربی میں. حالانکہ خطبہ تو جمعے کے خطبے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو واعظ و نصیحت ہے. تو ان کو تو میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ ان کا جو انداز کلام تھا وہ طنزیہ تھا. جو آدمی طنز کر رہا ہو نا وہ سمجھنا نہیں چاہتا اس کو آپ وہ، کیونکہ اسٹائل جب بات کا یہ ہوگا کہ اندھے مقلد ہو، اس کا مطلب ہے اس کا مقصد صرف تانا ہے، یہ سمجھنے کے لیے نہیں آیا. تو میں نے ارادہ کیا تھا میں کسی وقت بیان میں اس کا جواب دوں گا. یہ بات خوب یاد رکھیں، خطبہ جو ہے نا، ہم خطبہ عربی میں اس لیے دیتے ہیں کہ اس خطبے کو قرآن نے ذکر اللہ قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس ذکر میں خطبہ بھی داخل ہے، اور ذکر اللہ عربی میں ہوتا ہے. اردو میں جتنے بھی ذکر ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کوئی بھی اردو میں یا انگلش میں وہ ورڈنگ ہے انہی الفاظ میں ہے، وہ عربی میں ہے، کیونکہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے. نہیں یاری بات، عربی کیا ہے؟ اسلام کی سرکاری زبان ہے. تو اللہ نے اس کو ذکر قرار دیا، اس لیے تمام فقہا، تقریباً تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں. وہ الگ بات ہے اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے وہ مختلف زبانوں میں، لیکن جو اصل خطبہ ہے وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی خطبے کا تو مقصد ہے وہ تو واعظ و نصیحت ہے، تو وہ اردو میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو یہ دلیل تو آپ ذکر اللہ میں بھی دے سکتے ہیں. ذکر اللہ کا مقصد اللہ کی تعریف ہے، تو وہ کس میں ہونی چاہیے؟ بھائی 33 دفعہ جو آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہو، یہ سبحان اللہ الحمدللہ نہ پڑھو، آپ بولو کیونکہ مقصد اللہ کی بڑائی ہے تو ایسے الفاظ میں ہونا کہ مجھے سمجھ میں تو آئیں. تو آپ سبحان اللہ کے بجائے جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو آپ یوں کہا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. پھر جب الحمدللہ کی باری آئے تو بجائے الحمدللہ کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کی 33 دفعہ. پھر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے 34 دفعہ. پھر جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ، وہی بادشاہی بھی اسی کے لیے اور حمد بھی اسی کے لیے. تو یہ پورے سسٹم کیا کر دو. حدیث میں آتا ہے تیسرا کلمہ جو صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں کر سکتا. تو وہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بجائے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کیونکہ مقصد اللہ کی تعریف ہے تو وہ ہم ایسے الفاظ میں کریں گے جو سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ مقصد زیادہ پورا ہوگا. تو جیسے وہاں یہ آپ کی منطق نہیں چلتی، ایسے ہی جمعے کے خطبے میں بھی منطق نہیں چلے گی. اور سب سے مضبوط دلیل قرآن کی آیت کے بعد یہ ہے کہ یہ فلسفہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا. خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی حکومتیں بہت بڑے حصے میں پھیل چکی تھیں، جس میں اجمیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، مختلف زبانیں تھیں، مگر آج تک کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا صحابہ کے تابعین اور تبع تابعین سے جو سیٹ اپ چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے جمعے کا خطبہ کسی اور زبان میں جا کے دیا ہو. کوفہ میں عربی نہیں تھی جب کوفہ فتح ہوا ہے، ان کی زبان الگ تھی، لیکن کوفہ کی مسجدوں میں بھی خطبہ کس میں ہوتا تھا؟ عربی میں. خلافتیں قائم ہوئیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی، فارسی زبان اسلام کی یعنی مسلمانوں کی جو گورنمنٹ تھی بعض علاقوں میں تو اس کی سرکاری زبان فارسی بن گئی، مگر پھر بھی خطبہ کس میں ہوا ہے؟ تو یہ سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے مجتہدین معاذ اللہ کیا بیوقوف تھے، ان کو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، آپ ترک تقلید میں کچھ ضرورت سے زیادہ آزاد ہو گئے ہیں، اس کا نقصان ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پوری دنیا میں جہاں بھی صحابہ کرام گئے ہیں، انہوں نے چاہے وہ عربی ہو یا اجمی، اس ملک کا رہنے والا، جب بھی وہ خطبہ دیتے تھے تو کس زبان میں؟ عربی میں دیتے تھے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اسلام عربی زبان کو زندہ بھی رکھنا چاہتا ہے تاکہ عربی الفاظ سے لوگوں کو مناسبت، بولو بھائی، رہے. کیونکہ آپ اس سے آگے بڑھیں گے نا تو پھر بہت سے لوگ اس پہ بھی اس زمانے میں ریسرچ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے تاکہ مقصد حاصل ہو. اور باقاعدہ یہ شروع بھی کر دیا. ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں، وہ اردو میں نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. پورا اس پروگرام چل رہا ہے ان کا اردو میں. تو اگر آپ اس طرح منطق چلا کے زبان کو چینج کرو گے تو اس سے عربی کو بھی کیا ہوگا؟
چونکہ اسلام کی سرکاری زبان، اسلام آیا عربی میں ہے، تو اسلام اس زبان کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اور یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی بالکل وہی عربی ہے جو 1400 سال پہلے تھی، جبکہ دنیا میں جتنے مذاہب آئے ہیں ان کی زبانیں محفوظ نہیں ہیں، چینج ہو گئیں. صرف یہودیوں نے اپنی زبان کو سیو رکھا، وہ بھی بہت ہی محدود پیمانے پر، جبکہ عربی 20 ملکوں کی زبان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلام عربی کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے. اس لیے جمعے کا خطبہ کس زبان میں ہوگا؟ جو سنت ہے، جو صحابہ کی تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور مسلمان خلفاء کی سنت ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، وہ یہی ہے کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.